الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجل کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ قاف شیفہ کے 32 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ من خشی الرحمن، جو ڈرتا ہے اپنے رب سے، رحمان سے، یہاں رب کریم کی صفت رحمان کا ذکر کیا گیا، بالغیب، بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، وجاء، اور وہ آیا، بقلب منیب، ایسا دل لے کے آیا جو اپنے رب کی جانب سراپا نیاز کے ساتھ رجوع کرنے والا دل ہے۔ اس آیت بارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیات بارکہ ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ خلاق کائنات جل وعلا اس سے پچھلی گزشتہ آیت بارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، 31 نمبر آیت بارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جنت کو ایمان والوں کے قریب کر دیا جائے گا، متقیوں کے، وہ دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اور یہ وہ شے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان والوں کو فرمایا جائے گا، متقی لوگوں کو جنت عطا فرما کے فرمایا جائے گا، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وعدہ کیا گیا تھا ہر اس شخص سے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، اپنے رب کی جانب رجوع کرنے والا ہے، حفیظ، اور احکامات الہیہ اور حقوق العباد کی نگہداشت کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی حفاظت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو نیکی کی حفاظت کرتا ہے، احکامات شرعیہ کی حفاظت کرتا ہے، رب کائنات جل وعلا اور بندوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اب ان کی صفات عالیہ کا مزید تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کون ہے کہ جو اللہ رب العزت جل وعلا کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی حفاظت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، پھر نیکی کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ من خشی الرحمن، یہ وہ خوش قسمت ہے جو رحمان سے ڈرتا ہے۔ رحمان سے ڈرا تو نہیں جاتا، رحمان تو صفت سراپا رحمت کی ہے، جباری اور قہاری اس کی بھی صفت ہے، جبار ہونا اور قہار ہونا، جبروت اس کی صفت ہے، مالک ہے، وہ زبردست قوتوں والا ہے۔ یا رحمان فرمایا، سبحان اللہ، انداز محبت ہے، محبوب کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے۔ رب سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اتنی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے، آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کہیں جا رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا، رابعہ کہاں کا قصد ہے؟ فرمانے لگی، جی چاہتا ہے کہ میرا بس چلے تو جہنم کی آگ کو پانی سے بجھا دوں اور میں جنت کو آگ لگا دوں۔ اس شخص سے کہا، رابعہ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ اللہ نے جہنم کو بنایا، تم کہتی ہو جہنم کو بجھا دوں؟ اللہ نے جنت کو بنایا، تم کہتے ہو جنت کو آگ لگا دوں؟ یہ جملہ تو نے کیوں کہا؟ تو فرمانے لگی، دل میں تمنا ہے کوئی عبادت کرے تو رب کو راضی کرنے کے لیے، نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے ڈر سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ سے اس لیے بچے میرا رب نہ ناراض ہو جائے، نیکی اس لیے کرے، یہ نہیں کہ میرے پاس نیکیوں کا انبار جمع ہو گیا، جی 10 لاکھ نیکی آج میں نے کر لی، 10 لاکھ کل کی تھی، 15 لاکھ پرسوں کی تھی، گنتی نہ کر نیکیوں کی، نیکی اس لیے کر کے تیرا رب تو سے راضی ہو جائے، تیرے نبی تو سے راضی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر نیکی کر۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ اخلاص کیسے کہتے ہیں؟ ایک حجام سے سیکھا۔ پھر وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج پہ حاضر تھا،
اور جب میں قربانی کر چکا تو اب میں نے اپنے سر کو منڈوانا تھا، حلق کر کے اپنے احرام کو کھولنا تھا، مگر میرے پاس کوئی بھی پیسہ نہ تھا، جو تھا وہ قربانی کے لیے خرچ ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی کہ میں اپنا حلق کرواتا۔ فرماتے ہیں کہ میں میدان مینا میں ایک دکان پر گیا، حجام کی دکان تھی، وہ کسی شخص کا حلق کر رہا تھا، جس کو حلق کر رہا تھا اس کی شکل و صورت سے، شباہ سے، اس کے احرام سے، قریب پڑے سامان سے اور اس کے کھڑے غلاموں سے انداز ہو رہا تھا بڑا امیر کبیر شخص ہے، جس کے غلام بھی اس کی خدمت میں کھڑے ہیں، اس کا زادیرہ بھی بڑا پیارا قریب پڑا ہوا ہے، احرام بھی بڑا قیمتی تھا۔ ابھی حجام نے اس کا آدھا سر ہی مونڈا تھا کہ میں دکان میں داخل ہوا، اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں نے کہا میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر میرا سر مونڈ دے۔ جب میں نے یہ جملہ کہا تو کانپ اٹھا، اس نے اس شخص کو جس کا وہ سر مونڈ رہا تھا کہا اٹھ یہاں سے، جلدی کر، ایک طرف ہو جا۔ وہ شخص ایک طرف ہو گیا، اس نے مجھے کہا بیٹھ یہاں، میں اس کی جگہ بیٹھ گیا، اس نے میرا سر مونڈا اور اپنے پاس سے درہموں کی ایک تھیلی اٹھائی اور اٹھا کے مجھے کہا لے جا، جا کے اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا۔ فرماتے ہیں میں وہ تھیلی لے کے باہر آ گیا، حیران تھا کہ شخص نے میرا حلق بھی کر دیا، یعنی سر بھی مونڈ دیا اور کچھ لینے کی بجائے مجھے عطا بھی کر دیا۔ میں چلا گیا اور دل میں سوچا بہت اچھا شخص ہے، اگر اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھے کچھ رقم عطا فرمائی تو میں ضرور بے ضرور اس کا حق ادا کروں گا، جو اس نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اگلے ہی دن بغداد کا ایک بہت بڑا تاجر وہ میرے پاس آ کہنے لگا کہ جنید میں تیری تلاش میں تھا، تیرے گھر والوں نے یا تیرا ذوقربا نے تیرے لیے یہ درہم بھیجے ہیں۔ وہ تھیلی مجھے درہموں کی دے کے چلا گیا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ اب میں اس حجام کو تلاش کرتا ہوں، کچھ زیادہ محنت کیے بغیر حجام کی دکان مجھے مل گئی۔ میں اس کی دکان پر گیا اور جا کہا بھائی میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ تیرے پاس درہم لے کے آیا ہوں۔ اس نے مجھے اس طرح غصے کے ساتھ دیکھا جس طرح میں نے اس کو کوئی بہت بری بات کہہ دی ہو۔ کہنے لگا کل جب تو میرے پاس آیا تھا تو میری نظر میں تیری بڑی وقت تھی، بڑی قدر و قیمت تھی، تو اپنی عزت کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں عزت کو برباد نہیں کر رہا، بلکہ میں تو تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا پھر سن لے، اچھی طرح سن لے، میں نے تیرے شکریہ کی خاطر نہیں، ان درہموں کی خاطر نہیں، تو جانتا ہے کہ جس کا سر میں مونڈ رہا تھا وہ بہت بڑا امیر تھا، مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا تھا، مجھے سزا بھی دے سکتا تھا، میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، میں نے راضی کیا تھا تو اپنے رب کو راضی کیا تھا، درہم لینے کے لیے میں نے عمل نہیں کیا تھا۔ جا لے جا درہم، بس میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب تو نے کہا کہ رب کی رضا کی خاطر، اب دو صورتیں تھیں، ایک طرف وہ امیر و کبیر شخص تھا جسے میں جانتا ہوں، اس کا مال و دولت تھا، اور ایک طرف میرے رب کی رضا تھی۔ پھر میں نے پرواہ نہ کی کہ یہ مجھے ایذا دے گا، سزا دے گا، ناراض ہوگا، کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا، میں نے کوئی پرواہ نہ کی تھی، میں نے اپنے رب کی رضا کو ترجیح دی تھی۔ یہ ہے وہ بندہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے جو آیا ہے۔ اللہ کے کائنات فرماتا ہے من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب، رب کو دیکھا نہیں ہے، اس کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، اس کی جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، ایسا دل لے کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا جو حاضر ہے، خشوع و خضوع سے بھرپور ہے، دل کی گہرائی سے اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ندخلوها بسلام، جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب رب سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے کہ کس کے دل میں یہ وہ خشوع و خضوع ہے۔ اگر ہمیں میسر آ جائے تو اصل میں نماز کی معراج یہی ہے، نماز ایمان والے کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، صلاۃ ایمان والے کی معراج ہے اور نماز کی معراج خشوع و خضوع ہے۔ اگر تجھے خشوع و خضوع میسر آ جائے، تیرے دل میں وہ محبت و الفت پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے،
میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، تجھے سرور آ جائے، پھر سمجھنا مشکل نہیں ہوتا کہ آخر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سجدہ میں سر رکھ کے اپنے رب کی تسبیح پڑھتی تو بعض اوقات خشوع و خضوع کی وجہ سے سجدہ اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ حضرت سیدنا بلال صبح کی اذان دے رہے تھے، عشاء کے بعد سجدہ فرماتے، ساری رات سجدے میں گزر جاتی، خشوع و خضوع کی انتہا۔ ان کو کہا جائے گا نہیں دخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ذالک یہ جو ہے اس میں اشارہ تو ہے بعید کا، لیکن یہ وہ دن ہے کہ یوم الخلود جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخلے کا دن ہے۔ اب کبھی بھی تم کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں کیا ہوگا، دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں ایمان کے سوا، جتنی نعمتیں ملتی ہیں ایمان کے سوا وہ کبھی نہ کبھی چھن جاتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں ملیں، زندگی کی نعمت، حواس خمسہ، آنکھوں کی بینائی، زبان کی قوت گوائی، قوت ذائقہ، کانوں کی قوت سماعت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ جانتے ہیں یہ ساری چھن جاتی ہیں جب انسان مر جاتا ہے، نعمتیں ایمان باقی رہتی ہیں۔ مگر جنت میں جو نعمت ملے گی وہ کوئی بھی نہیں چھنے گی، وہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، نہ جوانی کبھی پرانی ہوگی، نہ نظر کبھی کمزور ہوگی، نہ کبھی میل کچیل، نہ کبھی تکلیف، نہ دکھ، نہ درد، نہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ کوئی زحمت، ہر چہار جانور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ جنتی جو مانگتا چلا جائے گا رب عطا فرماتا چلے جائے گا۔ وہ ایک احساس دلا، اے بندے آج تو اپنے رب کی مان لے، قیامت کو تیرا رب تیری مانے گا۔ آج تو اس کا حکم مان لے، قیامت کو تیرا رب تیری خواہش پر حکم جاری فرما دے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے وہ سب ہوگا جو چاہیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جو نہیں بھی مانگے گی میں مزید عطا فرما دوں گا۔ ایک ہے خواہش پر عطا کیا جانا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام اس حدیث بارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، میں مفہومی حدیث عرض کروں گا، ترجمہ نہیں، مفہومی حدیث ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، جب رب کائنات جل وعلا اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا تو پھر ان کو ارشاد فرمائے گا، کیا میں تم کو ان سے بڑھ کر نعمت نہ عطا فرماؤں؟ دنیا میں آپ انسان کی عادت سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر اسے ایک نعمت مل جاتی ہے نا تو یہ دوسری کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اس پہ اکتفا نہیں کرتا ہے، کہتا ہے مزید ترقی کروں گا، مزید ترقی کروں گا۔ بلکہ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو ایک شہر سونے کا مل جائے تو یہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا، دوسرے کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ایک مل والا ایک مل پہ اکتفا نہیں کرتا، کہتا مزید لگاتا ہوں، حالانکہ ایک مل سے اس کا گزارا ہی نہیں صرف ہوتا، بڑی رقم بھی جمع ہو رہی ہوتی ہے، مگر کہتا ہے مزید۔ لیکن جنت کا یہ عالم ہوگا، اتنی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی کہ بندہ کہے گا مولا ان سے بھی اعلیٰ نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو نے کیا ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ کیا تو نے اپنی شان کریمی کے لائق ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام نہیں عطا فرما دیا؟ کیا ہمارے دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش کو تو نے پورا نہیں کر دیا؟ ہم دل میں سوچتے ہیں وہ شے تو ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی؟ رب کائنات فرمائے گا وہ نعمت میرا دیدار ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ایک اور حدیث سے برکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، رب کائنات جل وعلا پھر سب ایمان والوں کو جنت میں ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دے گا۔ ان میں وہ ایمان والا جو خود کو سب سے ادنا سمجھے گا وہ بھی مشک و عنبر کے ٹیلے کے سٹیج پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ عزت و عظمت کے اعتبار سے سر بلندی ہر کسی کو میسر آئے گی۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک جنتی دوسرے جنتی کو دیکھ کے یہ خیال کرے گا اس کا لباس میرے لباس سے اعلیٰ ہے، میرا بھی ویسا ہی ہوتا، اگلے لمحے جب وہ اپنی طرف دھیان کرے گا تو اس کا لباس اس سے اعلیٰ ہو چکا ہوگا۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی وہ سب کچھ ملتا چلے جائے گا. پھر میرا رب سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں ان میں سے کرنا جن کا تذکرہ تیرے محبوب مکرم نے فرمایا. پھر ہمارا پروردگار الہ حقیقی وہ رحمان الرحیم بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سے صحابہ کرام نے اس دیدار کی کیفیت کا عرض کیا تھا. یا رسول اللہ دیدار کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے کریم آقا نے کیفیت تو بیان نہیں فرمائی کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں، کوئی سمجھ سکے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاؤں گا. جس کسی نے کیلا کبھی نہیں کھایا، کیا آپ اس کو کیلے کا ذائقہ بتا سکتے ہیں کہ کیلے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا کہیں گے، میٹھی تو کھجور بھی ہوتی ہے، میٹھا تو گڑ بھی ہوتا ہے، چینی بھی میٹھی ہوتی ہے. کیلے کا ذائقہ آپ کیسے بتائیں گے؟ جس سے ابھی کبھی کھایا نہیں، کیفیت نہیں بتائی جا سکتی. میرے کریم آقا نے رب کے دیدار کی کیفیت تو نہیں بتائی، البتہ سمجھانے کے انداز میں فرمایا جب 14ویں رات کا چاند آسمان دنیا پہ چمک رہا ہو، کوئی بادل کا آوارہ ٹکڑا بھی موجود نہ ہو، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے؟ عرض کیا نہیں، میں اس سے بھی بڑھ کر تم اپنے رب کا دیدار کر لو گے، اپنے رب کا دیدار کر لو گے. پھر میرا رب اپنا دیدار کروا دے گا اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی. میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے جنتی تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہوں گے، وہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس حسن کا جو رب کائنات اہل جنت کو عطا فرمائے گا، سوچا ہی نہیں جا سکتا. جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ جس چیز کو کبھی تم نے چکھا ہی نہیں اس کی کیفیت کیسے بیان، سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کون اتنا کوئی حسین ہو سکتا ہے جتنا حسین اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرما دے گا. لیکن جب یہ اللہ کا دیدار کر کے واپس لوٹیں گے تو ان کے حسن کو 4 چاند لگ چکے ہوں گے. حوریں کہیں گی تم پہلے سے بھی اتنے زیادہ حسین بن کے کہاں سے آ گئے ہو؟ گویا رب کا دیدار ان کی عظمتوں میں بہت زیادہ اضافہ فرما دے گا. تو میرا اللہ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، فیہا جنت میں، ولدینا مزید، اور ہم ان کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رب کا دیدار ہے کہ جنتی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ کہے مولا مجھے اپنا دیدار کروا، جرت نہیں ہوگی. یہ رب کا کرم ہوگا کہ خود ہی دیدار کروا دے گا. میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے یوم الخلود کے بارے میں کہ جب آخری ایمان والے کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا تو پھر جہنم کو بند کر دیا جائے گا اور ایک منادی اہل جہنم کے لیے ندا کرے گا اب تم میں سے کبھی بھی کسی کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. ان کو اتنا دکھ ہوگا، اتنا دکھ ہوگا کہ ان کے پہلے دکھ میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. پہلے تو سوچتے تھے فلاں بھی جہنم سے نکل گیا، فلاں بھی نکل گیا، شاید کبھی میری بھی باری آ جائے، کیونکہ گناہ گار جہنم سے نکلتے چلے جائیں گے. لیکن اب ان کو پتہ چلے گا ان کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلنا، شدید ترین دکھ ہوگا اور اہل جنت میں اعلان کر دیا جائے گا اب کبھی بھی کوئی بھی نعمت تم سے واپس نہیں لی جائے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی. تو اہل جنت کو اتنی خوشی ہوگی کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.